ایک فوجی لڑکے سے محبت کرنے والی ایک لڑکی کی کہانی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام عائشہ ہے اور میں ملتان شہر کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اسکول اور کالج کی پڑھائی مکمل کی ہی تھی کہ میری ملاقات کامران نامی لڑکے سے ہوئی۔ کامران آرمی میں جاب کرتا تھا اور میرے بھائی کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس نے میرا فون نمبر لیا اور مجھے کالز کرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ مجھ سے دوستی کرنے کی ضد پر قائم رہا۔ آخر کار میں مان گئی۔ پھر ہماری دوستی رفتہ رفتہ محبت میں بدلنے لگی۔ ہم لوگ گھنٹوں فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ کامران نے مجھے ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھ سے بہت وعدے کیے، بہت قسمیں کھائیں۔ مجھے بھی اس کی محبت پر یقین آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کامران نے مجھے کچھ اگنور کرنا شروع کر دیا۔ وہی کامران جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اب وہ شادی کی بات پر ہمیشہ میری بات ٹال دیتا۔ پھر کامران مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مجبوری لے کر وہ مجھ سے پیسے مانگتا رہتا۔ میں نے ایک دو مرتبہ اسے پیسے دیے بھی اور اپنے حالات سے آگاہ بھی کیا کہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، میں تمہیں ہزاروں یا لاکھوں نہیں دے سکتی۔ پھر کامران نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے اپنی فلاں دوست کا نمبر دو۔ میں نے اسے منع کیا کہ بھائی میں کیوں دوں تمہیں اپنی دوست کا نمبر؟ وہ کہنے لگا میری بہن کے جیسی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، مجھے بس اس کا نمبر چاہیے، مجھے اس سے کام ہے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے مجھ سے میری ایک دوست کا نمبر لیا اور میں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ معمول بن گیا، وہ ہمیشہ میری کسی نہ کسی دوست کا نمبر مجھ سے مانگتا رہتا اور میں محبت میں مجبور اسے اپنی ہر دوست کا نمبر دیتی گئی۔ پھر ایک روز میرے پاس ایک لڑکی جو ٹیوشن پڑھنے آتی تھی، کامران نے اس کے نمبر کا تقاضا کیا۔ میں نے اسے منع کیا کہ بھائی کامران یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، میں اس کا نمبر تمہیں کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ بضد رہا اور اس نے اس کا نمبر لے لیا۔ کامران مجھ سے میری تمام دوستوں کا نمبر لے کر ان سے دوستی کرتا، ان سے ملتا اور ان کے ساتھ بھی جھوٹی محبت کا گھنونا کھلواڑ کرتا۔ میں کامران کی اس حرکت سے بہت تنگ آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تم اس طرح کر کے میرا اور اپنی عزت کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا۔ پھر ایک روز مجھ پہ ایک راز کھلا جس کے بعد میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے پتا چلا کہ کامران پہلے سے شادی شدہ ہے۔ میں تو جیتے جی مر گئی۔ میں اس رات بہت روئی، بہت کوسا خود کو، لیکن کامران کو میرے رونے سے یا دکھی ہونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اکثر اپنی بیوی کے سامنے بھی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں اسے منع کرتی کہ اسے تکلیف ہوتی ہوگی، تم مجھے چھوڑ دو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو۔ کامران کہتا کہ نہ تو اسے اپنے 3 بچوں سے محبت ہے اور نہ ہی اپنی بیوی سے، اسے محبت ہے تو صرف مجھ سے۔ پر یہ کیسی محبت تھی؟ وہ مجھے کسی صورت بھی اپنانے کو تیار بھی نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا، میں چپ چاپ یہ سارا کچھ دیکھتی رہتی۔ میں اسے منع بھی کرتی لیکن وہ کہاں میری بات ماننے والا تھا۔ پھر کامران نے مجھے مکمل طور پر اگنور کرنا شروع کیا اور میرا نمبر تک بلاک کر دیا۔ کچھ عرصہ تک تو میں کامران کا انتظار کرتی رہی، لیکن پھر نہ جانے کیسے مجھے صبر آنے لگا۔ میرے گھر ایک رشتہ آیا، میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی ایک مڈل کلاس فیملی کی طرح ہی کی گئی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک چاند جیسی بیٹی بھی عطا کی۔ میں کامران کو تو مکمل بھول چکی تھی، لیکن میری شادی کے 2 سال بعد میرے گھر والے نمبر پر کامران کی کال آئی۔ میری چھوٹی بہن نے کال ریسیو کی تو اس نے کہا کہ میں کامران ہوں، مجھے عائشہ سے بات کرنی ہے، میری بات کرواؤ۔
मेरी बहन ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन को कैसे जानते हैं। तो वह कहने लगा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी उससे बात करवाओ, वरना मैं आप लोगों को दुनिया में जलील और रुस्वा कर दूंगा। मेरी बहन ने मुझे कॉल की और सारी बात से आगाह किया। मैंने अपनी बहन से कहा कि इसका नंबर ब्लॉक कर दो। मेरी बहन ने उसका नंबर ब्लॉक किया तो वो मुख्तलिफ नंबरों से मेरी बहन के नंबर पर कॉल करने लगा और उसे भी दोस्ती के लिए प्रपोज करने लगा। मेरी बहन ने उसके सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। मैं उस दिन से इस कदर परेशान हूं कि बता नहीं सकती। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा हंसता बसता घर ना उजाड़े। मेरा तमाम लोगों के लिए यही पैगाम है कि दूर रहिए इस प्यार मोहब्बत के झंझट से। शादी कीजिए, अपना घर बसाइए। आजकल तो ये धंधा आम हो चुका है। लड़के लड़कियों को दोस्ती के लिए प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग, पैसे खाने का चक्कर और दूसरी लड़कियों की हवस में लम्हा लम्हा लड़कियों का खून पीते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बहन की इज्जत को महफूज रखे।